رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ اب آپ نے ذرا سوچنا ہے کہ ان دو آیات میں جو فرق میں دکھا رہا ہوں وہ کیوں ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس نے تمہارے چلنے کو راستے بنائے، وسلک تمہارے لیے راستے کھول دیے۔ اس سے ملتی جلتی آیت سورہ نمبر 43 میں آیت نمبر 10 ہے، وہی ہے نہ جس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا۔ یہ تو الفاظ ویسے ہی ہیں، الذی جعل لکم الارض مہدا، یہ دیکھ لیں، لیکن جو اگلے الفاظ ہیں اس نے تمہاری خاطر راستے بنائے، جعل لکم فیہا سبلا، تمہاری خاطر راستے بنائے۔ یہاں پہ تھا تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، عربی میں لفظ سلکا، اور چلنے کے لیے راستے بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے، یہ ایک آسانی ہے تمہارے چلنے کے لیے، بجائے اس کے کہ صرف اللہ کا جعل تمہارے لیے راستے بنائے۔ یہاں پہ زیادہ آسانی پیدا کی گئی ہے، یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا ہے صلاح کا، یعنی زیادہ آسانی سے تم اس میں چل سکتے ہو، تمہاری خاطر راستے بنائے، اور یہاں پہ صرف راستے بنائے، اور لیکن سورۃ طٰہٰ میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے، یعنی زیادہ آسانی ہے سورۃ طٰہٰ میں، جبکہ سورۃ زخرف میں صرف کہا تمہارے لیے راستے بنائے، تمہاری خاطر۔ اب اس کا جو جواب ہے، یہ فرق کیوں ہے کہ زیادہ آسان لفظ سورۃ طٰہٰ میں کیوں استعمال کیا، جبکہ سورۃ زخرف میں صرف یہ کہہ دیا بنا دیے راستے، لیکن زیادہ آسان لفظ سورۃ طٰہٰ میں کیوں استعمال کیا، اس کے لیے اس کو سیاق و سباق دیں گے۔ سب سے پہلے تو قریبی سیاق دیکھیں کہ سورۃ طٰہٰ میں جہاں پہ آسان لفظ استعمال کیا ہے وہاں پہ قریب کے سیاق میں بھی آسانی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اسے تمہارے چلنے کو راستے بنائے، اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار کی۔ یہ زیادہ آسانی ہے کہ مختلف قسم کی پیداوار کی، تمہارے لیے آسانی ہے، تمہارے لیے زیادہ تمہاری خاطر پیداوار پیدا کی۔ لیکن سورہ زخرف میں پانی برسا کے کیا کیا، اس نے تمہارے لیے، اگلی آیت میں کہتا ہے جس نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا۔ اس میں یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا خاص مقدار سے اتارا، سورۃ طٰہٰ میں کہا بس پانی، زیادہ آسانی ہے کہ بس پانی برسایا، کوئی خاص مقدار نہیں ہے۔ لیکن سورہ زخرف میں کہا اس نے بقدر، ایک خاص مقدار میں، تو یہ زیادہ مشکل ہو گئی کہ ایک مقدار بھی اب خاص کر دی۔ پھر سورۃ طٰہٰ میں کہا کہ اس نے اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی، یہ ہمارے لیے آسانی ہے۔ لیکن سورہ زخرف میں کہا اس نے اس کے مردہ زمین کو اس پانی کے ذریعے زندہ کیا۔ ہمارے لیے زیادہ آسانی کیا ہے کہ مختلف قسم کی پیداوار پیدا کی، یہاں پہ تو زیادہ مشکل کام ہے، ایک مردہ زمین کو زندہ کیا اس پانی کے ذریعے، سبحان اللہ۔ تو آپ نے دیکھا، اور ایون اس کے بعد بھی سورۃ طٰہٰ میں بھی کہا کہ پیداوار نکالی، اس کے بعد کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، اس سے تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے چرانے کا یہ ہمارے لیے آسانی ہے، کھانا پینا۔ لیکن جبکہ سورہ زخرف میں کیا کہا، اسے تمہارے لیے کشتیاں جانور کی سواری بنایا، سوار کرنا، سفر کرنا زیادہ مشکل کام ہے بنسبت کھانے پینے کے، سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ آسان لفظ استعمال کیا، صلاح کا، تمہارے لیے چلنے کو رستے کھول دیے، جبکہ سورہ زخرف میں صرف کہا تمہارے لیے رستے بنائے، اس نے تمہارے لیے رستے بنا دیے، جعل لکم۔ تو جہاں پہ زیادہ آسان لفظ تھا وہاں پہ پانی کی مقدار بھی زیادہ تھی، کوئی اس کو محدود نہیں کیا۔ جہاں پہ زیادہ آسان لفظ تھا وہاں پہ اس کے ذریعے سے مختلف پیداوار بھی نکالی، اور جہاں پہ زیادہ آسان لفظ تھا اس کے اندر زیادہ آسان کام بھی کیا، کھانا پینا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ صرف قریب کا کانٹیکسٹ تھا، اگر آپ بڑا لارجر کانٹیکسٹ بھی دیکھیں کہ دور دور کی آیات میں کیا، تو سورۃ طٰہٰ میں دور کی آیات میں بھی آسانی ہے۔ اگر میں آپ کو آیت نمبر 36 سے دکھاؤں تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے فیورز کیے، جو اپنے احسانات کیے وہ یاد دلاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پھر ہم نے ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد دلا رہے سورۃ طٰہٰ میں، جہاں پہ آسان لفظ استعمال کیا، تم پر احسان کیا یاد کرو، جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا کہ وہی کی کہ اس بچے کو صندوق میں ڈالو، تمہاری جان کیسے بچائی، اور پھر ہم نے جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور پھر ہم نے تمہیں جو ہے وہ تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جائیں، پھر تو نے ایک شخص کو قتل کیا، پھر ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا، تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دکھا، اور پھر جب فرعون کے پاس جانے کو کہا تو فرعون کے پاس بھی جانے کو کیسے کہا، اس سے نرمی کے ساتھ بات۔ یہاں پہ نرمی ہے، آسانی ہے کانٹیکسٹ میں، لہٰذا زیادہ مناسب تھا یہاں پہ لفظ استعمال کرتا اللہ، سلکا، تمہارے چلنے کے لیے تمہارے لیے رستے کھول دیے۔ جبکہ سورۃ زخرف میں کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو تھوڑی سی سختی بھی ہے، اگر آپ دیکھیں کہ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں،
پھر پہلے گزری ہوئی قوموں کو میں بھی 12 ہم نے نبی بھیجے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی ان کے ہاں آیا اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. پھر جو لوگ اس سے بدرجہ زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. تو سختی ہے کانٹیکسٹ میں، تو لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب نہ تھا. کہاں اب آپ خود ہی سوچ لیں کہاں زیادہ مناسب تھا کہ نرمی والا اور زیادہ آسانی والا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ سورۃ طٰہٰ میں، جہاں پہ کانٹیکسٹ میں دور کے کانٹیکسٹ میں بھی آسانی ہے اور پاس کے کانٹیکسٹ میں بھی آسانی ہے. سبحان اللہ، وہاں پہ زیادہ مناسب تھا. تو دیکھیں آپ کتنا، یعنی یہ تو صرف آپ کو سمجھانے میں آپ کو لگ رہا ہوگا اتنا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن سوچیں جو لکھنے والا ہے، جس نے اس کتاب کو لکھا، اس کے لیے یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب رکھنا کہ کہاں کس سے آپ کو سباق میں آسانی چل رہی ہے تو مجھے آسان والا لفظ استعمال کرنا ہے، جہاں مشکل چل رہی ہے مشکل. یہی تو چیز ہے جو دلائل ہیں جو قرآن کو ثابت کرتے ہیں کہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ 14 صدیوں سے کسی نے اس کو بدلا بھی نہیں اور پھر بھی ایک ایک لفظ اپنی جگہ صحیح بیٹھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.